مسئلہ فدق قرآن کی دلیل سورہ حشر آیت نمبر 6، 7، 8، 9، 10 اموال فے کا بیان۔ مسئلہ فدق کے ذریعے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کے لیے کیا جاتا ہے۔ فدق ایک قصبہ تھا۔ خیبر فتح کے بعد فدق یہودیوں کے ذریعے مسلمانوں کے پاس آیا۔ صلح کے بعد یہودیوں نے ڈر سے دیا، فے لوٹا دیا۔ ان آیتوں میں مال فے کا ذکر ہے۔ سورہ انفال میں مال غنیمت کا ذکر ہے۔ 5 حصے میں بٹتا ہے۔ مال غنیمت اور مال فے کسی ایک کا حصہ نہیں ہے۔ مال غنیمت کے 4 حصے، فوجیوں کے 5ویں حصے کے 5 حصے، مسافر، یتیم، مساکین، اللہ اہل بیت کا۔ سورہ کی آیت نمبر 7 میں مال فے کی تقسیم۔ کچھ حصے خیبر، فدق، بنو نذیر، قریظہ سے جو اموال آئیں، یہ علاقے بغیر جنگ کے آئے، وہ اموال فے کے 5 حصے۔ یہ فرمان اللہ نے قرآن میں جاری کیا۔ فدق کے بھی 5 حصے قرآن کے انسار۔ پہلا حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، دوسرا حصہ ذوی القربیٰ قریب والے، چوتھا حصہ مساکین اور یتیم، 5واں حصہ مہاجر اور مالی حالت سے کمزور صحابہ، تابعین تابعین، چاروں خلیفہ مہاجرین صحابہ ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 7 میں صدقات کے حصے، زکوٰۃ کے 8 حصے۔ پہلا حصہ غریبوں کا، دوسرا محتاجوں کا، تیسرا وصولی پر مقرر قانونوں کا، چوتھا ایسے لوگوں کے لیے جن کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنا ہو، پانچواں انسانی گردنوں کو غلامی سے آزاد کرانے کا، چھٹا حصہ قرض داروں کے بوجھ اتارنے کے لیے، ساتواں حصہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے، آٹھواں حصہ مسافر پر مال غنیمت جنہیں دیا جاتا وہ اس کا مالک بنا دیا جاتا۔ اموال فے میں ملکیت نہیں دی جاتی، بلکہ وہ ہیڈ کے قبضے میں رہتی ہے، کیونکہ قرآن کے حساب اس کی تقسیم بھی ہوتی تھی، کیونکہ اللہ نے قرآن کے مطابق اس کے حصے بنا دیے تھے۔ صحیح واقعہ مسئلہ فدق۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور ریاست کے لیے کہا، کیونکہ مال فے کے 4 حصے آقا علیہ السلام کے پاس رہتے تھے جو دفاع پر خرچ کیے جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اشتہار تھا، جیسے میراث پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اشتہار تھا۔ یا جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آقا علیہ السلام کی حدیث سنائی تو آپ گھر آ گئی اور دوبارہ کبھی اس مسئلے پر ذکر نہ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت اور عقیدت کا عالم یہ تھا کہ انہیں خیال گزرا کہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا نے دوبارہ بات نہیں کی، کہیں وہ خفا نہ ہو۔ ان کے ناراض ہونے کا تصور بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گوارا نہیں ہوا اور آپ
جنت رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، دروازے پر دستک دیا۔ آپ کی طبیعت علیل تھی۔ دروازہ مولا علی نے کھولا اور خاتون جنت رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے آئے ہیں، کیا انہیں اجازت دے دوں؟ تو آپ نے کہا ہاں دے دیجیے۔ اس نے جلدی سے اجازت دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ قسم کھا کر اپنی صفائی پیش کی کہ کہیں خاتون جنت رضی اللہ عنہ سے ناراض تو نہیں ہیں کہ آپ نے حق کے بارے حق بتا دیا۔ اس پر خاتون جنت رضی اللہ عنہ راضی ہوئیں اور اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں۔